السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور اس وقت دیکھیں یہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ درخت دیکھ رہے ہیں کیسے ہل رہے ہیں۔ یہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے۔ میں باہر کھڑا ہوں لان میں اور ابھی بارش ہوئی ہے تو پھر دھوپ نکل آئی ہے، پھر بادل جو ہے وہ بن رہے ہیں اور وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ جیسے شیخ رشید کی میں نے ویڈیو بنائی ہے نا کہ جو گرجتے ہیں میں جی استعفیٰ دے دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، میں ریلوے کا M1 ٹریک بنا کے استعفیٰ دے دوں گا، اب نالا لئی کا دے دوں گا۔ یہ سارا شیخ رشید کے جو ہے نا وہ ڈرامے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت کالے بادل آ رہے ہیں سر ادھر سے نا، اللہ رحم کرے۔ یہ آواز آ رہی ہے نا بادلوں کی آپ کو؟ دوستو بات یہ کرنی ہے کہ ابھی آج رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور PP38 سیالکوٹ کی دھاندلی کی بڑی مین وجہ بتائی ہے۔ ایک تو جو مین وجہ ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ فراست اللہ لیکچرار ہے چونڈا کالج کا، وہ پکڑا گیا ہے اور اس کا ملازم پکڑا گیا تھا، اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہے۔ اس سے پوری وہ بک برآمد ہوئی ہے، جو ووٹ ڈالنے والی بک ہوتی ہے نا وہ ہوئی ہے۔ پھر حلقہ 99 میں اسی طرح جو ہے نا وہ ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ تو اس طرف انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ جی پریزائڈنگ آفیسر جتنے ہیں ان کو پہلے ہی ایک دو فالتو کاپیاں دے دی گئی تھیں کہ یہ آپ نے 300-400 ووٹ جو ہے نا وہ ڈالنے ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ کے بقول کہ 165 پولنگ سٹیشن تھے تو اس میں سے 40 کے قریب جو ہے پولنگ آفیسروں کو یہ کاپیاں دی گئی ہیں کہ تاکہ دھاندلی جو ہے نا وہ آسان طریقے سے کی جائے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بیلٹ پیپر پہ ایک ہی انگوٹھا لگا ہوا ہے اور پوری کاپی جو ہے نا وہ ہضم ہو گئی ہے، اس کے اوپر انگوٹھا ایک ہے۔ ویسے میں ادھر رانا ثناءاللہ کو کہوں گا کہ الیکشن کمیشن میں اسی چیز کو چیلنج کریں، یہ بہت ایزی ہے، آپ کو ثبوت مل گیا ہے تو یہ والا جو ہے نا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بندے بھی پکڑے گئے ہیں، وہ ان کے اوپر نعرے شارے بھی لگے تھے، آپ کو یاد ہے۔ اب جو مین وجہ رانا ثناءاللہ نے بتائی ہے نا وہ یہ ہے کہ سارا دن بارش ہوتی رہی ہے۔ یہ میں نے بھی جو ویڈیو بنائی تھی دوپہر 2 بجے تک، تو ہم نے سب نے یہ کہا تھا، ٹی وی والوں نے، میں نے، قانونی ٹی وی نے، کہ جی اس دفعہ اس میں جو ہے نا وہ ووٹوں کی تعداد بہت کم نکلے گی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی گلیوں میں کھڑا ہو گیا تھا اور لوگ نہیں نکل رہے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے، بارش سارا دن بارش ہوتی رہی ہے۔ تو انہوں نے جو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے جنرل الیکشن میں یہاں پہ ووٹ پڑے تھے نا اس سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنی بارش ہو رہی ہو اور ووٹ جو ہیں جنرل الیکشن سے بھی زیادہ پڑ جائیں؟ تو اس کا یہی مراد ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ چونکہ پہلے ان کے وہ دھند اور وہ پولنگ آفیسر پکڑے گئے تھے تو انہوں نے اس دفعہ طریقہ واردات یہ کی ہے کہ ہر پولنگ آفیسر کو 40 پولنگ آفیسر تھے، ان کو جناب ایک پیکٹ دے دیا ہے کہ یہ آپ نے اینڈ پہ ڈالنے ہیں وہاں پہ، اور وہ انہوں نے ڈالے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ کہہ رہا تھا جی اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ کون دے گا سزا بھائی؟ سب سے پہلے تو آپ ان کے اوپر FIR کٹوائیں اگر ایسی کوئی ثبوت آپ کے پاس پکا آ گیا ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے جو پکڑا گیا ہے پروفیسر فراست اللہ کا بندہ، اس کے اوپر FIR بھی نہیں ہوئی، بالکل ہونی چاہیے تھی۔ وہ ویڈیو ہم نے خود دیکھی ہے، لوگ نعرے لگا رہے تھے اور وہ پکڑا گیا اور 2 ویگنوں میں اس کو ایسے گزری ہیں تو لوگوں نے کہا PTI چور، PTI چور، یہ وہ بالکل نعرے لگا رہے تھے، تو اس کے اوپر کریں اور الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج کریں، دوبارہ گنتی کریں اور فرنزک اگر وہ کریں، یہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، جتنے آپ گنتی کروائیں گے تو خرچہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے، یہ قانون ہے، لیکن آپ کروائیں، لازمی کروائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار اتنے بڑے جلسے ہوں اور ووٹ اس میں سے بالکل نہ نکلے؟ اور وہ جو یہ ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا جو سلیم جیتا ہے نا بریار، یہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھا، اصل ATM مشین کے تو کاغذ ہی ریجیکٹ ہو گئے تھے کہ اس کی نیشنلٹی باہر کی نکل آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں
اور یہ ثبوت ہیں جو ہونے چاہیے، اور اس کے لیے قانونی جنگ لڑنی چاہیے۔ خالی پریس کانفرنس سے کافی نہیں ہے، خالی پریس کانفرنس سے کافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا ہائی لیول پہ لیول یہی ہوتا ہے کہ مریم نواز سامنے آ کے پریس کانفرنس کرے یا شہباز شریف صاحب کریں، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو کشمیر کے الیکشن میں بھی دن گزرتے گئے، اب کرونا ہو گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، لیکن ہم کہتے رہے کہ جی پریس کانفرنس کرو، لوگوں کو بتاؤ، بتانا بہت ضروری ہے۔ کنٹینر پہ 120 دن 126 دن کھڑے ہو کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جناب نواز شریف بھی چور ہے، شہباز شریف بھی چور ہے، یہ سارے نون لیگ بھی چور ہے، پی ٹی آئی بھی چور ہے، مولانا فضل الرحمان جن کو وہ گندے نام سے پکارتے تھے وہ بھی چور ہے۔ اس نے یہ ثابت کیے کیونکہ روزانہ یہ وہاں پہ تقریر کرتا تھا عمران خان، ٹھیک ہے۔ اس لیے قانونی جنگ بھی ہو اور عملی طور پہ بھی کریں۔ آپ وہ خاموشی توڑیں خاموشی، وہ یہ خاموشی سے نہیں چلے گی کوئی چیز بھی۔ وہ ایک انگریزی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں اگر اس کو گفتگو سے نہیں متاثر کر سکا تو میں خاموشی سے کیسے کر سکتا ہوں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، آپ بالکل خاموش ہو گئے کہ جناب یہ خود بخود ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا جی، اب وقت آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے وقت؟ اور رانا ثناءاللہ جو تم پیشی بھگت رہے ہو، اس کے لیے تمہیں چاہیے قانونی مشاورت کر لیا کرو کہ آپ اس کے لیے وہاں پہ اپلیکیشن دیں 265 کی اپلیکیشن دیں کہ مجھے کیس سے بری کیا جائے، جھوٹا کیس ہے، اس سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہوگا اور سب کا ہوگا۔ تو یہ ایک درخواست ہوتی ہے، وہ اگر وہاں سے آپ کی ٹرائل کورٹ سے خارج ہوتی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں 561 کی ایک درخواست ہوتی ہے، وہ دینی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے اوپر آپ بھی کریں، یہ نہیں کہ آپ آئیں اور طریق بھگت کے چلے جائیں۔ تو آپ قانونی چیزیں پوری کریں، ہر کیس کو سپریم کورٹ تک لے کے جائیں، چاہے نہ بھی ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ بھی ہو، تبھی آپ کو ریلیف ملیں گے، تبھی آپ اگریسو ہو۔ ان کے اوپر بھی پرچے کروائیں جو یہ بےایمانیاں کرتے ہیں، آپ کروائیں۔ آپ نے آج تک کوئی عمران خان کے خلاف پرچہ کرایا ہو؟ بتائیں۔ اس کی تحریریں، اس کے پرانے کھاتے، اس کا مفرور ہونا، اور آپ کو لیگل ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی شاہ محمود قریشی جو ہے وہ مفرور ہے، اسد عمر مفرور ہے، جا کے اس کا ریکارڈ نکالو جو اسپیشل عدالت ہے جس میں پی ٹی سی پہ اوپر جو حملہ کیا تھا، پی ٹی وی پر حملے کا، وہاں وہ مفرور لکھا ہوا ہے ان کے کاغذوں میں، وہ نکلوائیں اور ان کو جو ہے نا نااہل کروائیں۔ آپ قانونی کارروائی کریں، کوئی خرچہ کریں، کوئی بات نہیں، خرچہ نہیں، آپ کر نہیں رہے، ڈرے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں یہی اس لیے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب یہ کوئی وہ بات نہیں کرے گا۔ اب اگلی ویڈیو میں بناتا ہوں شہباز شریف صاحب کا کہ شہباز شریف صاحب کے پر کہاں جلتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بناتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ خدا حافظ۔